السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مغربی، وسطی اور جنوبی یورپ کے سنگم پر واقع دنیا کے خوبصورت ترین ملک زمین کی جنت سوئٹزرلینڈ کی سیر پر لے جا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ اپنے دلکش مناظر، گڑی سازی کی صنعت، بینکاری، کیبل کارز، پنیر اور چاکلیٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انگریزی میں سوئٹزرلینڈ کا پورا نام سوئس کنفیڈریشن ہے، جبکہ لاطینی زبان میں سے کنفیڈریشیو ہیلویٹیکا کہا جاتا ہے، جسے اکثر CH بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اسے لائک کریں اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے کل رقبے کے 60% حصے پر پہاڑی رقبہ رکھتا ہے۔ اس ملک کی سرحدیں جرمنی، فرانس، اٹلی، آسٹریا اور لیکٹنسٹائن سے ملتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کو انتظامی لحاظ سے 26 کینٹن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کینٹن اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آزاد حکومت رکھتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت برن ہے، جبکہ زیورخ، جنیوا، بازل، لوزان، لوسرن، سینٹ گیلن اور لوگانو کا شمار بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کل رقبہ 41,290 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ یورپ کا 21واں سب سے چھوٹا ملک ہے، جبکہ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 136ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2023 کے اندازے کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی 28,18,805 افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ملکوں کی فہرست میں سوئٹزرلینڈ کا نمبر 101 ہے، جبکہ آبادی کے اعتبار سے زیورخ اس کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ یہاں کی آبادی 2022 کے اندازے کے مطابق تقریباً 4,35,000 افراد پر مشتمل تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 57% کرسچن، 5.4% مسلمان، 7.2% دیگر مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں بسنے والے 29.4% افراد ایسے ہیں جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا جھنڈا سرخ رنگ اور سفید سلیب پر مشتمل ہے۔ جھنڈے میں سفید سلیب سوئٹزرلینڈ کے عیسائی ورثے کی علامت کو ظاہر کرتی ہے۔ پرچم کے موجودہ ڈیزائن کو سرکاری طور پر 12 دسمبر 1889 کو اپنایا گیا تھا، جبکہ سرخ بیک گراؤنڈ پر سفید کراس صدیوں سے سوئٹزرلینڈ کے پرچم کی عکاسی کرتا چلا آ رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی سوئس فرینک ہے، جسے CHF سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک سوئس فرینک 319 پاکستانی روپوں کے برابر، جبکہ 94 انڈین روپوں کے برابر بنتا ہے۔ معیشت کے اعتبار سے سوئٹزرلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک مانا جاتا ہے۔ اس ملک کی GDP 870 بلین امریکی ڈالر ہے۔ GDP کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ فی کس آمدن کے حساب سے یہ ملک دنیا میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں فی کس سالانہ آمدن 92,000 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 25 کروڑ 87 لاکھ روپے بنتے ہیں، جبکہ یہ سالانہ آمدن انڈین روپوں میں تقریباً 76 لاکھ 72 ہزار روپے کے برابر بنتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جس کی ایک سے زیادہ سرکاری زبانیں ہیں۔ سرکاری زبانوں میں جرمن، فرینچ، اٹالین اور رومانچ شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایسا نام ہے کہ اگر زبان بدل دی جائے تو یہ نام بھی بدل جاتا ہے، یعنی جرمن، فرینچ، اٹالین اور رومانچ میں اسے الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا ایسا ملک ہے جو کیبل کارز اور فضائی ٹرام ویز کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کیبل کارز ایسی کاریں ہیں جو تاروں پر چلتی ہیں، جبکہ فضائی ٹرام، جسے فیونیکولر کہا جاتا ہے، کیبل کی مدد سے اونچائی کی طرف جانے والی ریلوے کی ہی ایک قسم ہے۔ کیبل کارز اور فیونیکولرز پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے ٹورسٹ خوبصورت پہاڑی سلسلے اور گہرے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مشہور کیبل کاروں میں ٹیٹلس روٹیر اور
शेल्थोर्न पीस ग्लोरिया शामिल है। टिटली सॉलिटेयर एक ऐसी केबल कार है जो घूमती हुई बुलंदी की तरफ जाती है, जबकि शेल्थोर्न पीस ग्लोरिया ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस में इस्तेमाल होने के बाद अपने शोहरत में बेपनाह इजाफा किया। स्विट्जरलैंड दुनिया का वो मुल्क है जिसमें हेलीपोर्ट और हेलीकॉप्टर खिदमात का नेटवर्क भी मौजूद है। इस अनोखे नेटवर्क की वजह से ही दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक आमदरफ्त मुमकिन होती है। स्विट्जरलैंड का नाम पाकिस्तानी सियासत में भी खासा मशहूर है। इस मुल्क में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत कई दूसरे मशहूर सियासतदानों के बैंक अकाउंट मौजूद हैं। ये वो मुल्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हुकूमतें तक बदल जाती हैं। 2012 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आला अदलिया ने आसिफ जरदारी के स्विस अकाउंट्स की मालूमात हासिल करने के लिए वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को स्विस बैंक को खत लिखने का कहा। स्विस बैंक को खत ना लिखने की वजह से ही यूसुफ गिलानी की हुकूमत अपने ख़त्म को पहुंची थी। घड़ियों की दुनिया में भी स्विट्जरलैंड नुमाया मुकाम रखता है। स्विस घड़ियां टाइम एक्यूरेसी, मयार और खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती। स्विस घड़ियों का शुमार दुनिया की महंगी तरीन घड़ियों में होता है। टिसॉट, ओमेगा और रोलेक्स जैसी घड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्रीज स्विट्जरलैंड में ही मौजूद हैं। चॉकलेट का घर स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड अपने दूध की चॉकलेट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। याद रहे, दूध की चॉकलेट सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चॉकलेट है। इस चॉकलेट को 1875 में एक स्विस हलवाई डैनियल पीटर ने गाढ़ा दूध इस्तेमाल करते हुए पहली बार तैयार किया था और इसकी इजाद हेनरी नेस्ले ने की थी। स्विस पनीर को दुनिया भर में नहायत पसंद किया जाता है। स्विस पनीर की खासियत ये है कि ये सुराख या आंखों से नुमाया होता है। इसके सुराख फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान बनते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये सुराख ही स्विस पनीर का एक खास ट्रेडमार्क है जो इसे दुनिया भर में मुनफरिद करते हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसके अतराफ में कोई समंदर नहीं, बल्कि खुश्की ने हर तरफ से इसे घेरा हुआ है। इसी वजह से इसका कोई साहिल नहीं है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें 50 से ज़्यादा दरिया हैं और इनकी कुल लंबाई तकरीबन 61,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ राइन और रोन जैसे बड़े दरिया बहते हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। स्विट्जरलैंड अपने शानदार स्विस एल्प्स, दिलकश झीलों, इंतहाई खूबसूरत दिलकश गांव और कुदरती हुस्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है। स्विट्जरलैंड कई आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मुकामात का घर भी है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफती अहमियत और तफरीही मौके के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दी मैटरहॉर्न स्विस एल्प्स की सबसे मशहूर चोटियों में से एक है। ये कोपेमाउंट और ज़ायरीन को रिजॉर्ट टाउन ऑफ जरमैट की तरफ राग़िब करती है। उसकी वजह यह है कि ये स्केटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यिंगफ्रॉ जॉर्ज, जिसे यूरोप की चोटी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऊंचाई पर वाक़या पहाड़ी दर्रा है जिसे ट्रेन के सफ़र के ज़रिए रसाई दी गई है। ट्रेन के सफ़र में एल्प ग्लेशियर और इसके इर्द गिर्द की चोटियाँ खूबसूरत कुदरती नज़ारे जन्नत का समा पेश करते हैं। लेक जेनेवा स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है जिसे मॉन्ट्रेक्स और लुजान जैसे खूबसूरत शहरों ने घेर रखा है। इसके अलावा झील के साहिल पर तकरीबन 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा किला भी है जिसे चिलन कैसल कहा जाता है। ये टूरिस्ट के लिए एक पुरकशिश मुकाम की हैसियत रखता है। स्विस नेशनल पार्क एनगेडीन की वादी में वाक़या स्विट्जरलैंड का वाहिद और सबसे कदीम कौमी पार्क है जिसे 1914 में कायम किया गया। इस पार्क की सबसे अहम बात यह है कि इसे कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दिया गया है और इसीलिए इस माहौल को बरकरार रखने के लिए इंसानी मदाखलत बिल्कुल भी नहीं की जाती। ये पार्क एक आउटडोर क्लासरूम के तौर पर भी काम करता है। स्विस नेशनल पार्क फितरत से मोहब्बत करने वालों और इसका तज्जिया करने वालों के लिए एक बेमिसाल जगह है। ज़्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। ज़्यूरिख एक मुतहर्रिक सकाफती मंजर के साथ एक आलमी मालियाती मरकज़ भी है। लेक ज़्यूरिख और बार्नहाउसस्ट्रासा शॉपिंग स्ट्रीट यहाँ के पुरकशिश मुकामात में शुमार की जाती हैं। राइन फॉल्स शेफहाउजन नामी कस्बे के करीब यूरोप की सबसे बड़ी आबशार है।
یہ آبشار دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لوزان جھیل جنیوا کے ساحل پر اپنے ثقافتی پرکشش مقامات اور اولمپک میوزیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ میوزیم اولمپک گیمز کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ بہت سے قدرتی پہاڑی راستوں کا گھر ہے، جیسے اسٹیلویو پاس اور فرکا پاس۔ یہ سڑکیں سوئس ایلپس کے دلکش نظاروں کو پیش کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں سرنگوں اور پلوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ اس میں دنیا کی سب سے لمبی اور گہری سرنگیں بھی شامل ہیں، جیسے گوتھارڈ بیس ٹنل دنیا کی سب سے لمبی اور گہری ٹریفک ٹنل ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ایک ڈیولپڈ نظام موجود ہے، جس میں پورے ملک کو ٹرینوں، بسوں، ٹرامز اور کشتیوں کے ذریعے آپس میں جڑا ہوا ہے۔ سوئٹزرلینڈ یونیفائیڈ ٹرانسپورٹیشن ٹکٹنگ سسٹم رکھتا ہے، جس سے مسافر ملک بھر میں ٹرینوں، بسوں اور کشتیوں کے لیے ایک ہی ٹکٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں سائیکل سواری کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کے روڈز پر سائیکل سواروں کی سیفٹی اور سہولت کے لیے الگ لین مقرر کی گئی ہے۔ اس ملک میں لوگوں کے لیے بائک شیئرنگ پروگرام بھی دستیاب ہے، جس کے تحت سائیکل سواری کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ٹرین کے سفر میں سوئٹزرلینڈ دنیا میں سب سے آگے ہے، کیونکہ ٹرین پہاڑ، جھیلوں، وادیوں، دریاؤں اور خوبصورت قدرتی مناظر سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچتی ہے۔ ٹرین کا یہ سفر مسافروں کے سفر کو دلکش اور یادگار بنا دیتا ہے۔ قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے گلیشیئر ایکسپریس، بنینا ایکسپریس اور گولڈن پاس لائن قابل ذکر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں چیز فونڈیو ایک پگھلا ہوا پنیر ہے، جو عام طور پر گریار اور ایمنٹل چیز کا ایک امیزہ ہوتا ہے، جسے ایک بڑے برتن میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسے لمبے کانٹے کے استعمال سے روٹی کے کیوبز کو پنیر میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ روسٹی ایک روایتی سوئس آلو کی ڈش ہے۔ اس میں پسے ہوئے آلو کو اس وقت تک فرائی یا بیک کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ کرکرے سنہری کرسٹ نہ بن جائے۔ برچر میوسلی سوئٹزرلینڈ کے ناشتے کی ایک مشہور ڈش ہے، جس میں رولڈ اوٹس، لیموں کا رس، گاڑھا دودھ، پسے ہوئے سیب اور گری دار میوے شامل کیے جاتے ہیں۔ ریکلیٹ ایک ایسی ڈش ہے جس میں ریکلیٹ پنیر کے حصے کو بہت گرم کیا جاتا ہے، پھر پکلے ہوئے حصے کو کھرچ کر ابلے ہوئے آلو، اچار اور پیاز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ سوئس انٹرنیشنل ایئر لائنز سوئٹزرلینڈ کی قومی ایئر لائن ہے، جو نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس کو آپریٹ کرتی ہے۔ اس ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین ایئر لائنز کی فہرست میں اسے 18ویں نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ زیورخ ایئرپورٹ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا اور مصروف ترین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جنیوا ایئرپورٹ، برن ایئرپورٹ اور لگانو ایئرپورٹ یہاں کے بڑے ایئرپورٹ سمجھے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ آپ کون سے ملک کی سیر کو جانا چاہتے ہیں لازمی کمنٹ کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔